اے ایس نیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم اس حوالے سے کہ ہر ایک مرتبہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں شمشاد قادری صاحب کو ہم مدعو کرتے ہیں اور اتوار کے دن جو کالم ہوتا ہے منصف ڈیلی جو روزنامہ ہے اس میں سنڈے ایڈیشنل میں کئی ایک کالم نگار اپنا تبصرہ کرتے ہیں، لیکن شجاعت بھائی ایک ایسے موضوعات پر سلیکٹیو موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں جو موجودہ دور میں اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے بہت بہترین ایک ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ چنانچہ شجاعت بھائی یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پر سماج کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ جو شخص جو بھی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے اس حوالے سے سماج اور سوسائٹی کو باخبر رکھنے کے لیے اس کی بھی کچھ نہ کچھ اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو وہ اپنے سماج میں کہ کو باخبر رکھتے ہوئے پورا کرتا ہے۔ چنانچہ شجاعت بھائی کا تعلق ایک قلمکار کی حیثیت سے، کالم نگار کی حیثیت سے ہے اور ایک مبصر کی حیثیت سے ہے اور پیشہ صحافت سے جو ہے نا برسوں سے وابستہ ہے۔ ایک سینئر جو ہے نا فری لانسر جو ہے ایسوسیشن کے ایک صدر بھی ہے۔ ہر اتوار کو روزنامہ منصف میں کالم لکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تبصرہ نگاری کرتے ہیں اور اب اسی کالم کے موضوع پر آج ہم جو ہے آئموا کے قومی صدر اور ممتاز جہدکار شمشاد قادری صاحب کو ہم نے ہماری اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کا میری اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صاحب آپ تو جیسا کہ جانتے ہیں کہ منصف پہ ہر ایک اتوار کے دن سنڈے ایڈیشن کے اندر کالم آتا ہے جس میں کئی تبصرہ نگار اپنا تبصرہ لکھتے ہیں۔ اس میں ایک امتیازی مقام شجاعت بھائی کا ہے جو شجاعت بھائی پہ قلم لکھتے ہیں اور عوام کو مقصد یہ رہتا ہے کہ قوم و ملت کو باخبر رکھا جائے۔ اب انہوں نے اب یہاں پہ پچھلے جمعے کے دن کا جو اتوار 4 جون کو جو لکھے ہیں اس میں ایک آپ جیسا کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا، عوام کی نظر سے بھی گزرا، اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام بلا تفریق مذہب ملت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ 17 سیکورٹی گارڈز کے موجود ہونے کے باوجود 3 گنڈے کیسے عتیق اور اس کے بھائی اشرف کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ ہماری سیکورٹی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے، سیکورٹی کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے، اسے کوئی بھی لچا لفنگا توڑ سکتا ہے، یہی مطلب ہے۔ تو لوگ اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ واقعہ کیسا ہوگا۔ اب آپ جو اتر پردیش حکومت کی جو صحافتی حفاظتی جو انتظامات ہیں، سیفٹی اور سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں اس پر سوال کر رہے ہیں کہ ایک دن دہاڑ جو ہے نا عتیق کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا جبکہ اس کے ساتھ جو اس کے حفاظت کے دائرے کے اندر 17 اہلکار ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو جناب جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے بڑے مجرمین کو جب کسی تحقیقات کے لیے لایا جاتا ہے تو سب سیکورٹی میں ان کو لایا جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ 17 ایسے سیکورٹی کے اعلیٰ عہدیدار ساتھ تھے جو عتیق اور ان کے بھائی کو جب لا رہے تھے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ 17 سیکورٹی عہدیدار رہنے کے باوجود بھی 3 جو ہے ایسے موالی، ایسے لوگ جو ہے جدید اسلحہ سے لیس ہوتے ہوئے آ کے ان کا قتل کرتے ہیں، قتل کر کے یہ جاتے ہیں۔ پھر بات عجیب یہ بات ہے کہ لوگوں کا سوال ہے، کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب 17 لوگ سیکورٹی کے ان کے اطراف گھیرا بنے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی عتیق اور اس کے بھائی کو جو ہے جدید اسلحہ سے ان پر گولیوں سے حملہ کیا گیا، ان کو بھون دیا گیا اور ان کا قتل کر کے وہ لوگ بڑی آسانی سے باہر نکل کے چلے گئے۔ تو جاوید صاحب اب یہ سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ حکومت کی جانب سے اور سیکورٹی کی جانب سے بھی کہ جب عتیق اور اس کے بھائی کو جب لایا جا رہا تھا کسی بھی تحقیق کے لیے، تفصیل کے لیے، تو پھر یہ بات باہر تک کیسے پہنچی اور یہ جو موالی 3 موالی جو ہے جدید اسلحہ کے ساتھ آتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے رپورٹر صحافی کے رپورٹ بتاتے ہوئے آئے اور آنند فان میں گولی ماری اور مار کے چلے گئے۔ تو اب اس سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے سیکورٹی کے جو ہے انتظامات وہاں ہو رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے، کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے بچایا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ 17 سیکورٹی عہدیدار رہنے کے باوجود 3 جدید اسلحہ سے موالی آ کے گولی مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جواباً اچھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ گولی مارتے ہیں تو سربراہ عہدیداروں کے پاس کیا بندوق نہیں تھی، کیا ان کے پاس پستول نہیں تھا، کیا ان کی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، کہ ایک بھی اگر 17 میں سے ایک بھی آدمی اگر ایک بھی گولی چلاتا تو سمجھنا آتی تھی کہ بات کے لیے وہاں سے اس کے لیے کچھ بات کی ہے۔ تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جاوید صاحب کہ یہ سوچی سمجھی منصوبہ بند طریقے سے جو یہ قتل کیا گیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اب اس طریقے سے اگر یہ بات ہوگی تو ایسے بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے درجہ رکھنے والے لوگ ہیں،
اب ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کیا تحفظ ہے؟ کسی اور پہ آ کے کسی کو مار کے چلا جائے. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کا یہ بولنا ہے کہ اتر پردیش حکومت کی جو سیفٹی سیکورٹی یا جو حفاظتی جو انتظامات ہے وہ بالکل ناقص ہے. ناقص نہیں، زبانی جمع خرچ ہے. صرف جو ہے ایک پیپر میں جو ایڈ دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس حکومت ایسے انتظامات کر رہی ہے. اگر ایسے انتظامات اگر ہوں گے تو بڑے بڑے. اور وہاں کے جو سی ایم صاحب یوگی صاحب آدتیہ ناتھ صاحب انہوں تو بڑے بڑے دعوے کرتے کہ ہمارا یو پی کے اندر جو ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور ہمارے جو ہے نا یو پی کے اندر جو ہے نا آپ پورے جتنے بھی لینڈ گرابرس ہے یا ایسے بولو گے پورے جو ہے نا ان کا صفایا کیا ہے پھر یہ. تو اب اس کا جواب تو مسٹر آدتیہ ناتھ یوگی کو دینا پڑے گا کہ جب انہوں نے جو ہے لائن آرڈر کی صورت بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا لائن آرڈر ہے، تو پھر 3 موالی 17 سیکورٹی عہدیداروں کے رہنے کے باوجود بھی وہ حلقے کو توڑتے ہوئے ختم کر کے آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں. اور آپ کے سیکورٹی عہدیدار ان کے اوپر ایک گولی چلانے سے بھی قاصر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے سیکورٹی لیپسز کے باوجود بھی مسٹر آدتیہ ناتھ یوگی کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے میں ایسے جھوٹے بیانات دوں اور کس طریقے سے جو ہے ایک چیف منسٹر ہونے کے ناطے میں غیر ذمہ دارانہ بیان دوں. اب یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عوام کو چاہیے کہ ایسے جو ہے نااہل چیف منسٹرز کو اور ایسے نااہل جو ہے سیکورٹی عہدیداروں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری. ورنہ ہوگا یہ کہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی آ کے گولی مار کے چلے جا سکتے ہیں. اسی تناظر کے اندر جو ہے شجاعت بھائی ایک یہاں پہ قلم تراز ہے، ہائی لائٹس میں جو ہے نا لکھتے ہیں کہ اتر پردیش کے حالات بے انتہا خراب ہو گئے ہیں، لا قانونیت کا دورہ ہے، اور وہاں کے چیف منسٹر امن و ضبط کی برقراری کا کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں. عتیق احمد نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں کبھی بھی قتل کر دیا جائے گا، تو وہاں کے ذمہ داروں کا کام تھا کہ وہ عتیق کے خوف کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بڑے ملزموں کو یا پھر مجرموں کو بے انتہا احتیاط کے ساتھ لایا اور لے جایا جاتا. آخر کیوں عتیق کے معاملے میں ایسا نہیں کیا جائے؟ ایک تو سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جب وہ خدشات کا اظہار کر چکا تھا عتیق احمد، تو پھر اس کی سیفٹی کے اندر اتنا نقض عمل کیسا ہوا؟ جب اس کے بعد میں ظاہر صاحب کھلی بات یہ ہے کہ یوگی حکومت چاہتی ہے تھی کہ عتیق احمد اور اس کے بھائی کو کسی طریقے سے کسی بہانے سے ہستی سے مٹانا تھا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود اتنے جو ہے 17 اعلیٰ عہدیدار جب سیکورٹی میں رہتے ہیں، اور جب سب سے اہم بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ عتیق نے جب اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ حکومت کو اور مسٹر نریندر مودی کو اور وہاں کے سیکورٹی کو اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اس کو جو ہے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اس کو لانا چاہیے تھا. مگر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہن مجھے آئیے اور مجھے گولی ماری اور چلے جائیے، ہم آپ کے تماشے بنے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مودی جس طریقے سے یوگی نے کہا کہ تمام لینڈ گرابر کو ہم ختم کر دیے ہیں، ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، ٹھوک دیے. تو اب یہ چیف منسٹر کا اس طریقے سے بیان دینا، کہاں تک بلڈوزر کا استعمال کرنا، غریبوں کے پسماندہ طبقات کو جو ہے اتنے طریقے سے پریشان کرنا، خصوصی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنا، پسماندہ طبقات کو پریشان کرنا. پھر سب طرف یہ بات ہوتی ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس. وارے مودی صاحب، وارے یوگی صاحب، سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا کر رہے ہیں؟ قابل تعریف ہے آپ لوگ. اور جس طریقے سے عتیق کا قتل ہوا، اس کو اگر آپ سیکورٹی فراہم کرتے تو یقیناً آج وہ زندہ ہوتا. اگر زندہ ہوتا نہیں ہوتا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگر مجرم تھا تو اس کو سزا دینا ضروری ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، عدالت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے. مگر اس طریقے سے جو ہے 17 لوگوں کی سیکورٹی میں 3 موالی آتے ہیں اور گولیاں چلا کے چلے جاتے ہیں، اور ان پر ایک گولی نہیں چلتی. اور لوگوں کا سوال یہی ہے کہ خدشات جو ظاہر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اب اس کی اگر جب انکوائری ہوگی، صحیح طریقے سے انکوائری ہوگی، ایک سٹنگ جج کے ذریعے انکوائری ہوگی، تو یہ جو واقعات ہیں ان کو سامنے لایا جا سکتا ہے. اس کی جو ہے نا امیدیں بہت کم ہے، اس لیے کہ لا قانونیت کا جو ہے، جیسا کہ ہمارے شجاعت بھائی نے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے کالم کے لبے لباف میں، کہ لا قانونیت کا جو ہے نا جب دور دورہ ہے تو اس میں جو ہے نا کیا آپ امید رکھ سکتے کہ جو ہے نہیں رکھ سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ کون سے بھی کنٹری کو کنٹری کی طرح، کنٹری کے عوام کو ایک کنٹری کی طرح دیکھنا چاہیے. لیکن کوئی جب کنٹری کو کسی دانشور کا بات، یہ میں پڑھا تھا ابھی یاد نہیں آ رہا،
کہ کنٹری کو کمپنی کی طرح اگر چلایا جائے تو بہت بڑا اس میں لاقانونیت اور جی عوام کو جو ہے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے کیا یہ کنٹری کو کیا کمپنی کی طرح تو نہیں چلایا جا رہا ہے جیسا کہ اس انڈیا کمپنی کے اس زمانے میں جو ہے نا لندن سے وہ لیا کرتے تھے اس کے آرڈرس اور یہاں پہ اس کو نافذ کیا کرتے تھے. اب اس کے آخر کے اندر ایک سوال جو ہے نا ہمارے شجاعت بھائی نے اٹھایا ہے, ذرا غور طلب ہے ہمارے شمشاد قادری صاحب. انہیں مطلب ادھر جب وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ادھر جب بوڈو کے انتہا پسند پارٹی میں شامل ہوئے تو امن پسند لوگوں نے اس پر بھی حیرانی کا اظہار کیا, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ماضی میں خود کہا تھا کہ وہ بوڈو جیسی تنظیم سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے, پھر انہی لوگوں کو اپنی پارٹی میں لے لینا کیا ہمارے ملک کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے. ایک سوال, بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقتدار کا ایک پارٹی کے پاس آتا ہے تو دوسری کے پاس چلا جاتا ہے, لیکن ملک قیامت تک قائم رہتا ہے. ووٹ کی خاطر کسی بھی حد تک گر جانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں کہ بی جے پی کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ملک کا مطلب مٹی نہیں ہے بلکہ اس میں رہنے والے ہیں. ساری دنیا میں جہاں جہاں نسل پرستی یا فرقے پرستی عروج پاتی ہے وہ ملک تباہی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے جس طرح جیسے مودی ہے, یوگی ہو, جنہوں نے آمرانہ جو رویہ اپنایا ہے عوام کے ساتھ, جیسا کہ ابھی اور عوامی اثاثوں کو بھی جو ہے پرائیویٹائز کر دیا. اب آپ دیکھیے حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, آج ہوگی کل اور کوئی دوسری حکومت آئیں گی, مگر عوام اور ملک تو ہمیشہ دائم اور قائم رہنے والا ہے. تو اس کے لیے سوچنا یہ ہے کہ نریندر مودی ہو یا پھر کوئی اور آنے والی حکومت ہو, یہ ملک کی بقا کے لیے اس طرح کے اقدامات بڑے سخت قدم ہیں. بوڈو تنظیم جب انتہا پسند ہے آپ کو معلوم ہے, اس کے باوجود بھی بی جے پی نے 110 یا 115 بوڈو کے جو ہے سابقہ ممبران کو اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب صاف مطلب یہ ہے کہ جو ہے امن و امان کو جو ہے نفس امن پیدا کرنا, ملک میں جو ہے امن و امان کو جو ہے برباد کر دینا, آپس میں لڑائی جھگڑا, ملک میں جو ہے فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنا. اور اصل مقصد یہ ہے کہ عوام میں, غریب عوام میں جو ہے خیر پیدا کرتے ہوئے ووٹ حاصل کرتے ہوئے پھر اپنی کرسی پہ قائم رہنا, اصل مقصد ان کا یہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی پارٹی ہو یا کوئی بھی آنے والی پارٹی ہو, یہاں سوال ملک اور عوام کا ہے. نریندر مودی, امت شاہ یا یوگی یا کانگریس ان کا نہیں ہے یہاں سوال. کسی بھی پارٹی کا یہاں ملک کی بقا کا سوال ہے, ملک میں امان امان خام کرنے کا سوال ہے, اور ملک کو جمہوری انداز میں چلانے کا جو ہے اس وقت سخت ضرورت ہے. اور بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور بنایا ہے اس کے مطابق تمام طبقات کو, تمام اقوام کو جو ہے ان کے مراد دیتے ہوئے ان کو آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حقوق ہے. مگر آپ دیکھیے بوڈو جیسی تنظیم کو آپ کی جو ہے پارٹی میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امن و امان کی فضا کو مردر کرنا, اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. میرے ناظرین, آج کی ہم بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن آپ نے ایک سوال جاتے جاتے ہم شمشاد قادری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ہے کہ شعر اس کا یہ ہے کہ جو آج کا جو شجاعت بھائی نے جو کالم لکھا, آپ بھی دیکھ لیجیے کہ منصف میں یہ شجاعت بھائی کا کالم لکھے ہیں, اور انہوں نے ایک شعر کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھے ہیں. ضبط لازم ہے مر دکھ ہے قیامت کا فراز, ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز, ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. اس کے اوپر سارا جو ہے نا وہ کرے. آپ اس تعلق سے آپ کا آخری کلمات کیا ہے؟ بالکل دیکھیے کیا جس طرح سے ظلم, اور ایک بات کہ شجاعت بھائی تو آپ عوام کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایسے کالم نویسوں کا کالم پڑھا جائے نالے پہ؟ دیکھیے جس طرح سے شعر کہا گیا اور جس طرح سے عوام ظلم و ستم سہتے آ رہی ہے, عوام صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, مگر ظلم زیادہ تک چلنے والا نہیں ہے. ہٹلر جیسے جو ہے ظالم کا صفایا ہو گیا, پھر اور دوسرے لوگوں کا نام اس وقت سے لینا نہیں چاہتا کہ یہ ظلم و ستم جو بربرتی کا دور جو لانے زیادہ نہیں رہے. ظلم سہنے والوں کو جو ہے اللہ ان کی جو ہے ان کے جو دل سے جو ہے آج نکلیں گی اثر رکھتی ہے. تو اس کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے علی جناب شجاعت علی صوفی صاحب کالم لکھ رہے ہیں, جس طریقے سے عوام کے سامنے باخبر رکھ رہے ہیں, جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
तो हमको भी ये चाहिए कि जिस तरीके से अतीक और उसका कत्ल हुआ, जिस तरीके से जो सिक्योरिटी के लैप्सेस हुए, इनके ऊपर भी हमको गौर करना है। हुकूमतें तो आएंगी जाएंगी, हमारा सबर का पैमाना जब लबरेज होगा तो ये जालिम को जो है खुद ब खुद फना हो जाएगा और खुद ब खुद जो है ये गद्दी छोड़ के उसको भागना पड़ेगा। और जुल्म का खात्मा करने के लिए सबर अब तक जो हमने किया है, सबर कर भी रही है, मगर आने वाले दिनों में सबर का पैमाना कब लबरेज होता है, सबर का पैमाना कब जो है फूट पड़ता है, इसके ऊपर जो है आने वाली तमाम हुकूमतों को जिस तरीके से जालिमाना तौर पर हुकूमत कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। फिर एक मरतबा मिस्टर शुजात अली सूफी से हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे सूरत मसाइल पेश कीजिए। हम आपके तमाम मसाइल का तजिया करते हुए आवाम के सामने इस बात को पेश करने की कोशिश करेंगे कि जो मजमून आपके सामने जाता है क्या वो हक़ाइक़ से भरपूर है या नहीं है, या सिर्फ दिल दहलाने की बात है। मगर मैं समझता हूँ कि जब आप कालम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जिस तरीके से अफरा तारीफ का माहौल पैदा हो रहा है, उस पर आपको गौर करते हुए ऐसे कानून निगारों की जो है हिम्मत अफजाई करना बेहद जरूरी है। शऊर बेदारी। अब्दुल रहा सवाल ये कि जाते जाते आखिरी एक प्याम है कि ऐसे काले नवीस जो होते हैं आपको बाखबर रखते हैं, बाखबरी के लिए आपके शऊर को बेदार करते हैं। आने वाले वक्तों के अंदर एक ही आपके हुकूमत के बरखिलाफ अगर कोई फैसले आते हैं या वो हुकूमत या कोई आपको जो है ना पसंद नहीं है, तो उसका जमहूरियत का बेहतरीन तरीका ये आने वाले वक्त में 2024 में आप जमहूरियत का जो हथियार आपको दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार दिया है, वोट का इस्तेमाल वोट के ज़रिए छोड़ कीजिए। ये ख़ास बात जहन में, आखिरी बात ये समझ लीजिए कि आपका एक ही अख्तियार है, वोट के ज़रिए छोड़ दीजिए। जो आपको उम्मीदवार या जो पार्टी आपको पसंद नहीं है उसका इख्तियार को आप छीन सकते सिर्फ वोट के ज़रिए, जमहूरी तरीका वोट के ज़रिए छोड़ दीजिए, सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि वो वोट 5 साल तक आपका पीछा करेगा। बहरहाल अभी आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करें, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।